علی زیدی صاحب 10 بجے اتوار کو قوم سے خطاب ہے, یہ حقائق جو قوم کے سامنے رکھیں گے, ہمیں یہ تو بتائیں یہ کس حوالے سے ہیں, اگر آپ بتا سکیں. مجھے پتا ہے آپ یہ تو نہیں بتائیں گے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہنا ہے, وہ تو انہوں نے بتانا ہے, لیکن یہ کس حوالے سے ہے, تھوڑا گائیڈ کریں ہم. جو آپ نے بڑی لمبی تمہید باندھی جناب, آپ نے تو بڑا یار کمال کیا. شاید آپ نے کہہ دیا عمران خان جھوٹا ہے, میں نے نہیں کہا. کہہ دیا عمران خان ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے. میں نے نہیں کہا بھائی, میں تو نہیں کہہ رہا. آپ نے کیا میں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس بیان پہ, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, وہ اپنی جگہ سچے ہیں. میں تو یہ کہا آپ کو, میرا بیان اگر آپ لیں تو. میری کنفیوژن ہو گئی, معذرت. نہیں سر, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ سچے ہوں گے اور سچے ہیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مداخلت سے بڑی چیز سازش ہوئی ہے, مداخلت کی بنیاد پہ. میں اس پہ ان کو چیلنج ہی نہیں کر رہا. میں نے اتنا کہا تھا کہ آرڈر کرنا چاہیے تھا وہ آئی ایس آئی کو, لیکن نہیں کیا, وہ بھی ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹے ہیں. اب آپ بتائیے. ٹھیک. اچھا, میں پہلے آپ کو تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں جو آپ نے بات کی. خان صاحب نے یہ کہا کہ آئی ایس پی آر کا جو ہے وہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ سازش ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو پہلے ذرا تھوڑی سی, یہ انہوں نے کہا نا, میں تھوڑی کلیئرٹی آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں. میں نے ٹویٹ بھی کی ہے آج. ٹھیک, دیکھیں اگر میں نے اپنے پڑوسی کے نوکر کو حکم دینا شروع کر دیا یا اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی تو وہ میں پڑوسی کے گھر میں مداخلت کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک, مداخلت کر رہا ہوں. میرا کیا کام ہے, اس کا نوکر ہے. اچھا جی, اب اس کے نوکر کو میں نے پھر اگر ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ یہ کام کرو ورنہ میں تمہیں ڈراؤں دھمکاؤں, اسے کہتے ہیں دھمکی دینا, یعنی کہ انگریزی میں تھریٹ. مداخلت کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹرفیئرنس. ٹھیک. تو دوسرا, اگر میں نے اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تو میں اس کو تھریٹ کر رہا ہوں. اور تیسرا, اگر اس نوکر نے اپنے مالک کو دھوکہ دے کے اور میرا کام کرنا شروع کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ سازش کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اپنے تنخواہ تو وہاں سے لے رہا ہے نا وہ, اگر میری کہنے پہ وہ کر رہا ہے, سمجھے کہ میں نے اس کی بلی چرانی ہے, میں کسی نے ایک بلی چرانی ہے, تو وہ اگر وہ بلی میں چرا لوں, کیونکہ بلی بڑی پیاری ہے پرشین کیٹ, تو وہ اگر مجھے مدد کر دے اس بلی چرانے میں تو وہ سازش ہی ہو گیا نا. اس گھر کا نوکر ہے, اس کا کام تو یہ نہیں ہے, اس کا کام تو اپنے مالک کا کرنا ہے. اب بتائیں مجھے, یہ مداخلت ایکسیپٹ کی, کیونکہ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو منٹس ہے جو سارے اپروو کیے, اس میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا لفظ ہے. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس اردو میں اگر آپ ترجمہ کر لیں تو اس میں اس کا مطلب انٹرفیئرنس تو مداخلت ہوتی ہے, بلیٹنٹ کا مطلب میرے خیال میں کھلے عام یا بہت ایکسٹریم مداخلت. ٹھیک ہو گیا. دوسرا, جو شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے, انہوں نے بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس چیئر کیا, اس میں بھی سارے ہمارے آنریبل سروسز چیفز اور ان کے بھی جو بھی وزیر بیٹھے, انہوں نے منٹس کو ریجیکٹ نہیں کیا پچھلی والی. اس سے پہلے کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی, جیسے آج کل ہوتی ہے, تو ہماری بھی ایک اسپیشل میٹنگ کیبنٹ کی ہوئی. اس کیبنٹ کی میٹنگز بھی شہباز شریف صاحب نے دیکھے ہوں گے, اور اس کیبنٹ کی میٹنگ کے ڈیسیشنز بھی دیکھے ہوں گے. نہیں دیکھے ہوں گے تو کیبنٹ سیکرٹری سے, کیبنٹ ڈویژن سے منگوا لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. جیسے ہم پرانی کیبنٹ کے ڈیسیشنز منگا کے دیکھ لیتے, آپ بھی دیکھ لیں. اور اس کیبنٹ ڈیسیشنز کو کسی نے ڈس اون نہیں کیا. اچھا, اب میں آپ کو ایک چیز, اگر علی بھائی بھی آپ سر میں بات ختم کر لوں نا, اگر ایک 30 سیکنڈ اور. تیسری چیز, فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب اس میں دھمکی بھی تھی, یعنی کہ تھریٹ بھی تھی. تو بھائی صاحب سازشی تو پھر وہ ہو گئے نا جنہوں نے انٹرفیئرنس اور دھمکی کے بعد یہ کام کیا. تو کام کرنے والے نظر آ رہے, ایک بلاول ہاؤس میں بیٹھا ہوا, ایک رائیونٹ میں بیٹھا تھا, تو ہو گیا کام پورا. سازشی تو یہ تھے جنہوں نے سازش کا حصہ بن گئے. اب مجھے آپ سے ایک سوال, یہ میرا کہنے کا مقصد. آپ نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے یہ بتانا کہ سازش ہے یا نہیں. میں نے کیونکہ وہ انٹرویو کیا ہوا ہے, اور آپ نے میں نے نہ بھی کیا ہوتا, میں نے وہ دیکھا ہے اس انٹرویو کو, چاہے اس میں تھا یا کوئی اور بھی ہوتا. اس کے اندر سر کب کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں تھی؟ وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس اور وہاں پہ ہونے والی ڈسکشن اور وہاں پہ ہونے والے ڈیسیجنز جو ہیں اس میں یہ نتیجہ نکلا کہ یہ سازش نہیں تھی. اس کے بعد میں نے آپ سے یہ سوال یہ پٹ کیا کل گل صاحب سے, اور آپ سے کرو, اگر سازش تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ نوکر کو ساتھ ملا کے بلی اغوا کرنے کی کوشش تھی, تو اس وقت پرائم منسٹر کو آرڈر قومی سلامتی کمیٹی کے اسلامیہ کے ساتھ جاری کرنا چاہیے تھا, آئی ایس آئی کے ہیڈ کو کہنا چاہیے تھا, آئی بی کے ہیڈ کو کہنا چاہیے تھا, افواج پاکستان کو آرڈر جاری کرنا چاہیے تھا کہ جناب آپ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ اس سے بڑھ کر سازش تھی, اور اس کے اوپر اس کو, یا اگر اس پہ کنفیوژن بھی ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور میں آرڈر جاری کر رہا ہوں.
DGISI کو انویسٹیگیٹ کریں. انہوں نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا. جی علی بھائی, چلیں میں یہاں پہ آپ کی بات سے 2 منٹ اتفاق کر لیتا ہوں. میرے خیال میں یہ چلے اگر وہ یہ بھی کر دیتے اور کنفیوژن کریٹ ہو جاتی, شاید کر دینا چاہیے تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دفاع پاکستان ہے, دیکھیں ہر ایک کا کام, ایک سیکیورٹی ایجنسی ہوتی ہے, ایک ڈیفنس ایجنسی ہوتی ہے, اور ایک پھر آپ کی گورننس ہوتی ہے. یعنی کہ میں آپ کو اور آسان سمجھاؤں کہ جو پاکستان نیوی ہے نا, وہ ہماری بحری بارڈرز کا ڈیفینسو فورس ہے. پھر ایک ہے PMSA, پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی, اس کا کام سیکیورٹی کا کام ہے, وہ سیکیورٹی کرتی ہے. اسی طرح رینجرز ہوتے فوج کی ہیں سارے ہماری, لیکن وہ سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں, اور فوج جو ہوتی ہے بارڈرز پہ ہوتی ہے. تو ڈیفنس ایجنسی الگ ہوتی ہے, سیکیورٹی ایجنسی الگ ہوتی ہے. میرے خیال میں اگر وہ یہ آرڈر جاری بھی کر دیتے تو شاید بہت اچھا ہو جاتا اور بہت کنفیوژن بھی ہو جاتا, لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ سمجھے کہ انہوں نے کہا ہوگا, مجھے جو نہیں پتا, میں میٹنگ میں نہیں تھا کہ اندر کیا ہوا, میں تو جا رہا ہوں جی منٹس کے اوپر, اور کیبنٹ, کیونکہ میں کیبنٹ کا ممبر تھا, کیبنٹ کے ڈسکشن, آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو میں بڑا بحری اور نیوی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو صرف DGISI کو کہنے کی ضرورت تھی. لیکن نہیں ہو, میں پھر بھی عمران خان کی نیت میں شک نہیں کر رہا کہ جی انہوں نے اوور لک بھی ہو سکتا ہے, اس ان کے ذہن میں عدم اعتماد اور بہت چیزیں چل رہی ہوں گی ریگارڈلیس آف دیٹ. لیکن اینی ہاؤ, میں نے یہ بھی شروع میں پروگرام میں کہا, دوبارہ بتا دوں آپ کو, کہ اس کو انٹرپریٹ ایسے کیا جا رہا ہے ایز اف کہ DGISPR نے یہ بیان دے کے عمران خان کو جھوٹا ثابت کر دیا, حالانکہ نہ یہ DGISPR کا منشا تھا میرے اسیسمنٹ میں, اور نہ کسی نے کسی کو جھوٹا یا سچا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. جو وہاں پر ہوا DGISPR کو بالکل بتانا چاہیے, اور ہم نے سوال پوچھا ہے, ہی از آلسو آنسریبل ٹو پاکستانی میڈیا. وہ بتائیں جس جگہ پہ یہ کام ہوا ہے قومی سلامتی کو, وہ DGISPR از باؤنڈ ٹو ٹیل اس کہ وہاں کی ڈیٹیلز کیا ہیں. اینی ہاؤ, انلیس کہ یہ بہت ہی میں خالی ایک بات کر دوں اگر آپ اجازت دیں. جی سر بتائیے. ایک لائن کی اگر اجازت دیتے, بڑے دن بعد آپ کے شو میں آؤں تو ایک لائن کی, راجہ صاحب سارا ٹائم آپ کے ساتھ ہے آج تو, ان سے معذرت کے ساتھ, نہیں بتائیں ان سے معذرت کے ساتھ. دیکھیں کل DGISPR نے, اور میں ان کو بڑی اسی طرح ہماری کئی دفعہ ملاقات ہوئی, بڑے مجھے وہ اچھے ہمارے ساروں کے ساتھ ریلیشن شپس رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں, DGISPR نے کل ایک بات کی کہ جی شیخ رشید نے یہ کہا. دیکھیں نا, شیخ رشید ہو گیا یا علی زیدی ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا, جو مرضی بولتے رہیں, آپ رسپونڈ ہی نہ کریں, کیونکہ آپ سر میں نے سوال کیا تھا علی بھائی, ایک منٹ, لیٹ می برنگ دا رائٹ کانٹیکسٹ. کیونکہ شیخ رشید میرے پروگرام میں آئے تھے, شیخ رشید سے نے میرے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کو حاضر رائے جان کے سروسز چیفز کے اوپر بات کی کہ جو انہوں نے کہا تھا سازش ہوئی یا نہیں ہوئی والی بات جو تھی. میں نے پاک چائنا کے اوپر DGISPR کا انٹرویو تھا, لیکن آبویسلی میرے ذہن میں سوال تو یہ تھا, تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھ لیا. میرے نزدیک تو یہ ایک نارمل سوال تھا. میں نے کوٹ کیا شیخ رشید کا انٹرویو, اور DGISPR نے نہیں کہا کہ جی وہ شیخ رشید نے یہ انٹرویو دیا تھا, تو ادروائز تو وہ پریس ریلیز جاری کرتے. شیخ رشید کا انٹرویو تو لاسٹ ویک ہوا ہے, DGISPR کا انٹرویو تو ابھی ہوا ہے 2 دن پہلے. تو یہ بہرحال یہ میں آپ کو اپنے سائڈ کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں صرف یہ سمجھتا ہوں, میری عاجزانہ رائے یہ ہے کہ ہم نے صدر مملکت نے, جو کہ سپریم کمانڈر ہے, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس کو, بالکل ٹھیک ہے, آنریبل سپریم اب کورٹ سر یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہوگی نا, پھر باقی ختم, بالکل ٹھیک ہے. آپ